ہوم رن اوے کو پرٹیکولرلی ایسے بچوں کے حساب سے ڈیفائن کیا جاتا ہے جو کہ ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں اور اپنا گھر بار چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ ایک رویہ ہے جو کہ آپ کو اکثر ٹین ایجرز کے علاوہ بھی لوگوں کے اندر نظر آئے گا. خاص طور پہ جابز میں بھی بہت سارے لوگ رن اوے کرتے ہیں. وہ ایک جاب چھوڑتے ہیں جب وہاں پہ تکلیف بھر جاتی ہے اور دوسری جاب کی طرف فلائی کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں پہ تکلیف ہے، میں کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، وہاں پہ میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کروں گا یا اپنی ترقی کا جو مراحل ہیں انہیں آگے بڑھاؤں گا. لیکن دوسری جگہ جب وہ جاب پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ عرصے کے بعد تکلیف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. وہ تکلیف جو کہ ایکچولی ان کے اندر ہے، سو وہ ایک جاب سے دوسرے سے تیسرے پہ شفٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے کریئر میں کوئی 15 سے 20 دفعہ جابز جو ہیں وہ شفٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور رویہ جو کہ آپ کو نظر آئے گا اکثر خواتین میں کہ وہ اپنے خاوند کو گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہیں بیکاز ان کے ریلیشن شپ کے اندر پرابلم ہے، گھر کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے. جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اب کوئی پہرے داری یہاں پہ شروع ہو جائے گی، اور شام کے وقت کے علاوہ بھی ہر وقت تکلیف میں ہی ان کا گزرتا ہے. تو وہ اپنے خاوند کو دھمکی دیتی ہیں کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور پھر وہ گھر چھوڑ بھی جاتی ہیں. اور بہت ساری خواتین خاوند کو دھمکی ضرور دیتی ہیں لیکن جب وہ چلا جاتا ہے آفس تو اس کے بعد گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اپنے میکے، اور پھر ایک ٹیکسٹ کر دیتی ہیں کہ میں امی کی طرف آ گئی ہوں. اور بعض اوقات خواتین ٹیکسٹ بھی نہیں کرتی بلکہ خاوند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میری بیوی کہاں پہ گئی. سو یہ چوہے بلی کا کھیل جو ہے اسپاؤزل ریلیشن شپ کے اندر بھی چلتا رہتا ہے. آج ہم خاص طور پہ بات کرنا میں چاہوں گی بچوں کے حوالے سے جو ٹین ایجرز ہیں کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 15 سال کی ایج تک، 7 سال سے لے کر 15 سال کی ایج تک تقریباً 15 لاکھ سے 28 لاکھ بچے ہر سال گھروں کو چھوڑتے ہیں اور دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. زیادہ تر بچے ان میں سے 24 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو گھر واپس نہیں لوٹتے اور وہ سٹریٹس کے اوپر رہتے ہیں. شروع میں جو بھی کھانا ملتا ہے، جو پیسے ساتھ وہ لے جاتے ہیں اس سے وہ کھانا خرید کے کھاتے ہیں. جب یہ پیسے جلدی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چوری کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر وہ لڑائی جھگڑوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنا جسم بیچنا شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے اٹ ٹیکس اے فیملی. اور اس پروگرام میں ہم ایسے خاندانوں کی مدد کرتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسے ایشوز کے اوپر بھی ٹچ کرتے ہیں جو ایشوز معاشرے میں پروہیبیٹڈ سمجھے جاتے ہیں یا ان کے اوپر پاکستان میں اتنی زیادہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی. آج بھی ہم نے کچھ ایسا ہی موضوع چنا ہے جس میں ہم اپنی ایکسپرٹ جو کہ میڈم عظمیٰ صداقت ہیں ان سے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے. میڈم کا تھوڑا سا تعارف کراتی چلوں، یہ نہ صرف ولنگ ویز پاکستان کی ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام ہے بلکہ پاکستان کے بہترین ماہر نفسیات میں سے ایک ہیں اور پاکستان کی پہلی فیملی انٹرونشنسٹ بھی ہیں جو کہ امریکہ سے اپنا سرٹیفیکیشن کمپلیٹ کر کے تو پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے. خیریت سے. اچھا، آج کے موضوع کے حوالے سے میں اگر بتانا چاہوں تو آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ ہے گھر سے فرار، یعنی ہوم رن اوے. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ کسی بھی بڑے شہر میں جا کر دیکھیں تو ایسے آپ کو بہت سارے بچے نظر آئیں گے جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی بہتر مستقبل کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور یہ ایک پورا جسے کہہ لیں مافیا بنا ہوا ہے کہ ایسے بچوں کو استعمال بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بچوں کو اپنے اپنے فائدوں میں ان بچوں کا استعمال کیا جاتا ہے. تو میں صرف آج یہ جاننا چاہتی ہوں، ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی زندگی کو ڈرائیو کرنے کا پہلا حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، اور ماں باپ بعض اوقات یہ کام نہیں کر پاتے اور انہیں سم ٹائم پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بچہ کس ٹریک پہ چل رہا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آج ایسے تمام لوگوں کی مدد ہم کریں جن کے بچے اس رجحان کا شکار ہیں. ایسی ٹینڈنسیز کو ماں باپ پرو ایکٹیولی یعنی وقت سے پہلے ہی پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کا کوئی حل تلاش کریں، کوئی پریونشن کرے. تو اس وے میں مجھے یقین ہے کہ آج کا پروگرام کافی مددگار ثابت ہوگا. تو میڈم، پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں موضوع کے حوالے سے کہ یہ رن اوے یا ہوم رن اوے یہ ایک ٹرم ہے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ان بچوں کے بارے میں ڈپکٹ کرتی ہے جو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا گھر چھوڑ کے جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں،
یا پھر اس میں کچھ اور رویے بھی شامل ہیں جسے ہم ہوم رن اوے ٹینڈنسیز کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ہوم رن اوے بیسیکلی جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں بچے گھر چھوڑ کر ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. یہ کوئی 70s تک یہی ہوتا رہا کہ لوگ چھوٹے شہروں سے اپنا گھر چھوڑتے تھے ینگ ایج میں، اور بڑے شہروں میں فلموں کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے چکروں میں، ہیرو بننے کے چکروں میں، ہیروئنز بننے کے چکروں میں بچے اور بچیاں دونوں اپنا گھر چھوڑتے تھے اور وہ بڑے شہروں کی طرف رخ کرتے تھے جہاں پہ فلم انڈسٹری ہے. خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو لاہور جو میجر اسٹیشن ہے، اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ ممبئی کے اندر جانا بہت سارے بچے بچیوں کا خواب ہے جو کہ ٹین ایجر میں اپنا گھر بار چھوڑ کر، پیرنٹس کو چھوڑ کر، دوستوں کو چھوڑ کر، گھر کی آسائشوں کو چھوڑ کر تو ممبئی کا رخ کرتے ہیں. ہوم رن اوے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہوم رن اوے کی ڈیفینیشن ایکچولی یہ ہے کہ جب بھی گھر کے اندر اتنی تکلیف بھر جائے کہ آپ کے لیے اس گھر میں رہنا مشکل اور دوبر ہوتا جائے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، تو آپ اس گھر کو چھوڑنا چاہیں، اور چھوڑ کر چاہے آپ باہر گھر سے چلے جائیں، 5 منٹ کے بعد واپس آ جائیں، لیکن آپ اس کو ایک پورا ہوم رن اوے کا ایپیسوڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں. یعنی ہوم رن اوے کو پورا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بچہ گھر چھوڑے تکلیف کی وجہ سے اور پھر وہ مہینوں کھجل خوار ہو باہر اور اس کے بعد وہ گھر واپس آئے، بلکہ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کوئی بچہ اپنا گھر چھوڑ کر اس نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ اب میں اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا، اور 5 منٹ کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا آدھے گھنٹے کے بعد، اور وہ دوبارہ پھر گھر کی طرف چل پڑتا ہے. ہوم رن اوے کو پرٹیکولرلی ایسے بچوں کے حساب سے ڈیفائن کیا جاتا ہے جو کہ ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں اور اپنا گھر بار چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہ ایک رویہ ہے جو کہ آپ کو اکثر ٹین ایجرز کے علاوہ بھی لوگوں کے اندر نظر آئے گا. خاص طور پہ جابز میں بھی بہت سارے لوگ رن اوے کرتے ہیں. وہ ایک جاب چھوڑتے ہیں جب وہاں پہ تکلیف بھر جاتی ہے اور دوسری جاب کی طرف فلائی کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں پہ تکلیف ہے، میں کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، وہاں پہ میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کروں گا یا اپنی ترقی کا جو مراحل ہیں انہیں آگے بڑھاؤں گا. لیکن دوسری جگہ جب وہ جاب پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ عرصے کے بعد تکلیف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. وہ تکلیف جو کہ ایکچولی ان کے اندر ہے، سو وہ ایک جاب سے دوسرے سے تیسرے پہ شفٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے کریئر میں کوئی 15 سے 20 دفعہ جابز جو ہیں وہ شفٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور رویہ جو کہ آپ کو نظر آئے گا اکثر خواتین میں کہ وہ اپنے خاوند کو گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہیں بیکاز ان کے ریلیشن شپ کے اندر پرابلم ہے، گھر کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے. جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اب کوئی پہرے داری یہاں پہ شروع ہو جائے گی، اور شام کے وقت کے علاوہ بھی ہر وقت تکلیف میں ہی ان کا گزرتا ہے. تو وہ اپنے خاوند کو دھمکی دیتی ہیں کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور پھر وہ گھر چھوڑ بھی جاتی ہیں. اور بہت ساری خواتین خاوند کو دھمکی ضرور دیتی ہیں لیکن جب وہ چلا جاتا ہے آفس تو اس کے بعد گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اپنے میکے، اور پھر ایک ٹیکسٹ کر دیتی ہیں کہ میں امی کی طرف آ گئی ہوں. اور بعض اوقات خواتین ٹیکسٹ بھی نہیں کرتی بلکہ خاوند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میری بیوی کہاں پہ گئی. سو یہ چوہے بلی کا کھیل جو ہے اسپاؤزل ریلیشن شپ کے اندر بھی چلتا رہتا ہے. آج ہم خاص طور پہ بات کرنا میں چاہوں گی بچوں کے حوالے سے جو ٹین ایجرز ہیں کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 15 سال کی ایج تک، 7 سال سے لے کر 15 سال کی ایج تک تقریباً 15 لاکھ سے 28 لاکھ بچے ہر سال گھروں کو چھوڑتے ہیں اور دنیا میں دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. زیادہ تر بچے ان میں سے 24 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو گھر واپس نہیں لوٹتے اور وہ سٹریٹس کے اوپر رہتے ہیں. شروع میں جو بھی کھانا ملتا ہے، جو پیسے ساتھ وہ لے جاتے ہیں اس سے وہ کھانا خرید کے کھاتے ہیں. جب یہ پیسے جلدی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چوری کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر وہ لڑائی جھگڑوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنا جسم بیچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ڈرگز بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ڈرگز کے دھندے میں بھی وہ پڑ جاتے ہیں. گھر سے بھاگنے والے بچوں کے اندر بچیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. عام طور پر 100 میں سے 74% جو ہیں وہ بچیاں گھروں سے بھاگتی ہیں اور 24% جو ہے یا 26% جو ہے وہ بچے گھروں سے بھاگتے ہیں. جب ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں جو اپنا گھر چھوڑتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، بعض اوقات مختلف وجوہات ہوتی ہیں بچوں کے گھر چھوڑنے کی، لیکن لڑکیوں کے لیے نتائج جو ہیں وہ لڑکوں سے بھی زیادہ خوفناک ہیں. ویسے لڑکوں کے لیے بھی کوئی کم خوفناک نتائج نہیں ہے، لیکن بچیوں کے لیے نتائج اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں. سو یہ مختلف سینیریوز ہیں جس کے اندر بچے جو ہیں وہ گھر چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں. اچھا، انٹرسٹنگلی ہر 7 میں سے 1 بچہ
گھر چھوڑتا ہے اور ہر 7 میں سے 3 بچے گھر چھوڑنے کی اپنے پیرنٹس کو جو ولنریبل ایج ہے 7 سے 15 سال کی اس کے اندر دھمکی ضرور دیتے ہیں. اور زندگی میں تمام ہی لوگ کبھی نہ کبھی یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہ اتنی کوئی اچھی رہنے والی جگہ نہیں ہے, لیکن چونکہ انہیں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ بعض اوقات خط لکھ کے اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں کہ شاید انہیں کہیں سے اٹھا کر گھر میں پالا گیا تھا, کیونکہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے دوسرے بچوں کی نسبت, جبکہ پیرنٹس سیم ہی سلوک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کی دھلائی جو ہے وہ تھوڑی ہو جلدی اور ہر چوتھے دن دھلائی ہو جائے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ شاید اٹھا کر پالا گیا تھا بچہ, اور ڈسکریمنیٹ وہ اپنے ساتھ کرتا ہے. تمام ہی لوگ گھر چھوڑنے کا خیال ضرور رکھتے ہیں, لیکن 3 لوگ جو ہر 7 میں سے ہیں وہ دھمکی امیز رویے اختیار کرتے ہیں, اور انہی لوگوں میں سے کوئی ایک بچہ پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر گزرتا ہے. اچھا میڈم, یہ جو آپ نے ریشو بتایا یہ تو کافی زیادہ ہے گھر سے چھوڑ کے جانے والے بچوں کا, اور خاص طور پہ ایسی ٹینڈنسیز کو کیری کرنے والے بچوں کا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بلکہ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں گائیڈنس ضرور دیں کہ دنیا کے تمام ہی ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ایسا نہیں چاہتے وہ کہ ان کا بچہ ان کو چھوڑ کے گھر سے چلا جائے, لیکن ایسا ہوتا تو ہے کہ ماں باپ کے ہی کچھ رویے جو ہیں بچوں میں ان ٹینڈنسیز کو فروغ دیتے ہیں. تو ایسے کون سے ٹاکسک بیہیویئرز ہیں یا ماں باپ کے کون سے وہ رویے ہیں جو سائنس نے ڈیفائن کیے ہیں ان رویوں کے طور پہ جو ان ٹینڈنسیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ اچھا, ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ گھر سے کوئی بلا وجہ اٹھ کے نہیں چل پڑتا. عمومی طور پہ گھر میں پیرنٹس کے رویے ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں یا انہیں ایک انکریجمنٹ دیتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی پیرنٹس انکریج کرتے ہیں ان کے ایسے رویوں کو جو کہ بظاہر سٹل نظر آتے ہیں, بٹ ایونچولی پھر بچے اندر خانے ایسی ڈیسیجن میکنگ کی طرف جاتے ہیں. میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہوں گی والدین سے بھی کہ والدین بھی بعض اوقات ٹاکسک بن جاتے ہیں. ٹاکسیسٹی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو تکلیف دینا چاہیں اور ان کی زندگی کو مشکل بنا دیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ, تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ ٹاکسک پیرنٹس کے زمرے میں آتے ہیں. عام طور پہ گھروں میں کوئی ایک پیرنٹ ضرور ٹاکسک ہوتا ہے جس کے رویے بڑے خراب ہوتے ہیں, وہ بچوں کو پرووک کرتے ہیں. بچے اگر کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں یہ چیز میسر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیں, آپ دفع ہو جائیں باہر, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے ہوتی ہے اور کیسے چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بعض اوقات مینٹل النس ہوتی ہے جو پیرنٹس آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, لیکن بچوں کے موڈ مزاج رویے جو ہیں وہ بدلتے ہیں, کبھی وہ خوش رہتے ہیں کبھی وہ دکھی ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, بیکاز ان کے اندر کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے. سو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کو ہوم رن اوے کی طرف لے کر جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاکسیسٹی گھر کے اندر بڑھتی جاتی ہے, جیسے پیرنٹس کا آپس میں ریلیشن شپ اگر بہت خراب ہے اور وہ ہمہ وقت ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں, تو بچے سم ہاؤ اپنے آپ کو رسپانسیبل فیل کرتے ہیں کہ اگر ان کے پیرنٹس کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو شاید وہ کہیں وجہ ہیں, اور اگر ان کے پیرنٹس انہیں خوش نظر آتے ہیں تو تب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے, وہ اچھے گریڈز لے کر آئے ہیں یا اچھے رویے ہیں ان کے جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ خوش ہیں. لیکن اگر پیرنٹس کے بیچ میں ہمہ وقت لڑائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے رسپانسیبل فیل کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ گھر کی اس پکچر سے ہٹ جائیں گے تو پھر ان کے پیرنٹس اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. سو وہ اس رویے سے بھی اپنے باہر نکلنے کی راہ کو ہموار کرتا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ بچہ گھر چھوڑنے کا جب کرتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ اس گھر کے ساتھ ایموشنلی ڈسکنیکٹ اپنے آپ کو کر لیتا ہے, وہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے اور وہ اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے. یعنی اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تال میل نہیں ہوتا, بہن بھائیوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ زیادہ نہیں بناتا, زیادہ بات چیت کرتا نظر نہیں آتا, وہ اپنے دل کی بات اپنی صحیح فیلنگز جو ہیں وہ ڈسکرائب کرتا نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے کوئی ایموشنل سپورٹ اگر کوئی اس کو لینڈ بھی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تھینک یو ویری مچ, مجھے یہ چیز نہیں چاہیے. سو یہ تمام رویے ایسے ہیں جو کہ کسی بچے کو گھر سے باہر قدم نکالنے کی طرف بڑھا سکتے ہیں. اچھا میڈم, اس میں آپ نے یہ جو فیکٹر بتایا کہ پیرنٹس کی سائڈ سے کوئی ایک یا دونوں ہی پیرنٹس کوئی نہ کوئی یا تو ٹاکسک ہے یا ان کی آپس میں جو ان کا میرٹل ڈسکارڈ ہے
وہ وجہ بن سکتا ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی پیتھولوجی ہے، پیچھے کوئی مینٹل النس بھی ہے. اچھا، کیا یہ بیماری بچے میں خود میں بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انوائرمنٹ سے وہ سپورٹ نہ مل رہا ہو؟ میں بچوں کی ہی بات کر رہی ہوں کہ بعض اوقات بچوں کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، موڈ ڈس آرڈرز کا مسئلہ انہیں ہوتا ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس کے اندر یہ تمام رویے پنپتے ہیں کہ بچے گھر چھوڑ کر باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، بیکاز موڈ ڈس آرڈر کی وجہ سے ہمہ وقت ان کے اندر ایک ایگنی رہتی ہے، ہمہ وقت ایک تکلیف کے اندر وہ ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ تکلیف کہیں باہر پڑی ہے گھر میں، کیونکہ موڈ ڈس آرڈر میں ریلیشن شپ آپ کے دوسروں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے اصل میں تکلیف والی جگہ ہے، اگر میں چھوڑ کر باہر چلا جاؤں گا تو مجھے کچھ بہتر زندگی گزارنے کا موقع مل سکے گا. اس کے علاوہ اگر پیرنٹس میں ڈرگ ایڈکشن کا مسئلہ ہے، کسی ایک کے اندر یا دونوں ہی ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی بچے جب اس تکلیف میں سالہ سال رہتے ہیں تو ایونچولی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں اس گھر سے دور چلے جانا چاہیے، اور وہ پھر دور چلے جاتے ہیں. اچھا، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ ایسے سائنز اینڈ سمٹمز پوائنٹ آؤٹ بتائیں، کچھ ایسا کہ پیرنٹس کو پرو ایکٹیولی، یعنی وقت سے پہلے ہی پتہ چلے کہ اس بچے میں یہ رجحان پایا جا رہا ہے یا یہ بچہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے. کیا وہ کوئی ایسے شواہد چھوڑتا ہے اپنے پیچھے کہ گھر والوں کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے؟ اچھا، یہ ایک تو بچہ وربلی یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں گھر چھوڑ دوں گا، اگر آپ مجھے ایسے ہی تنگ کریں گے تو میں جلدی یہاں سے چلا جاؤں گا، اور وہ وربلائز کرتا ہے اپنے اس ڈیسیجن کو، جو کہ اندر خانے وہ ابھی لیتا ضرور ہے لیکن یہ ڈیسیجن کچا پکا ہوتا ہے، سو وہ وربلائز کرتا ہے. بٹ اگر وہ وربلائز نہیں بھی کرتا تو دیر آر مینی ٹیل ٹیل سائنس جس کے تھرو پیرنٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایسا کوئی حادثہ جو ٹکنگ ٹائم بامب ہے وہ کوئی آگے ہی پڑا ہوا ہے. جیسے بچے اگر اپنا کوئی بیگ پیک کرتے آپ کو نظر آتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے نظر آتے ہیں، اور پیسے اکٹھے کرتے ہوئے وہ یہ ڈسکرائب نہیں کرتے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے وہ کدھر خرچ کریں گے. اگر آپ انہیں پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے آپ اکٹھے کر رہے ہیں تو کدھر خرچ کریں گے، کیا آپ نے کوئی گیجٹ لینا ہے، کیا آپ نے کوئی ڈریس لینا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میں نے کسی اور مقصد کے لیے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کے اگر اندر موڈ سوئنگز ہیں، ان کا موڈ کبھی خوشی کبھی غم میں بدلتا ہے اور بغیر وجہ کے بدلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسا ڈیسیجن لینے کی طرف آگے جا سکتے ہیں. اینڈ ساتھ میں اگر بچوں کے گریڈز میں کمی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ بچوں کے گریڈز پہلے اچھے تھے لیکن اچانک وہ تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں انوالو نہیں ہے جو کہ لائف کے اندر فنکشنالٹی کو مینٹین کرتی ہیں. اسی طریقے سے بچہ اگر ڈرگز کرتا آپ کو نظر آتا ہے، یا کچھ ڈرگز اس کے پاس سے پکڑا جاتا ہے، یا آپ کو کوئی انفارمنٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ ڈرگز بیچتے ہوئے بھی پکڑا گیا، تو یہ تمام وہ سلسلے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آگے چل کے کوئی ایسا فیصلہ ضرور آئے گا جس میں بچے جو ہیں وہ گھر چھوڑنے کی طرف جائیں گے. ہم بات کر رہے تھے ایسے پریونٹیو میئرز کی کہ ماں باپ کیا کر سکتے ہیں جب وہ یہ جان لیں کہ بچے میں گھر سے فرار کے رجحانات پائے جاتے ہیں، یا بچہ ایسی کوئی تیاریاں کر رہا ہے، یا بچہ کوئی دھمکیاں دے رہا ہے. تو میڈم، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم کچھ پریونٹیو میئرز پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں میں کچھ دو طرح سے آپ کو یعنی کویسچن اپنا پوچھنا چاہوں گی. ایک تو اسپیسیفکلی اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو سائن اینڈ سمٹمز آپ نے بتائے ہیں اور بچہ وہ سارے سائن اینڈ سمٹمز پورے کر رہا ہے، اور آپ کو پکا پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ گھر چھوڑ کے جانے والا ہے، اور ایک اگر اس کے بیہیویئرز میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ کوئی ڈائر سٹیپ نہیں بھی اٹھا رہا، مگر وہ کوئی ایسے چھوٹے ایپیسوڈز جس میں کہ 5 منٹ کے لیے گھر سے باہر چلے جانا اور سیٹلڈ ہو کے واپس آ جانا، تو ان دونوں ایکسٹینٹس کے اوپر کس قسم کے پریونٹیو میئرز ماں باپ کو لینے کی ضرورت ہے؟ اچھا، ایک تو جنرلی اگر بچہ یہ بات وربلائز کرتا ہے لیکن وہ ایسا کوئی سٹیپ اٹھاتا نہیں ہے، بٹ باقی انڈیکیٹرز جس پہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی وہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو آپ کو اپنے کمیونیکیشن کا جو چینل ہے وہ اوپن رکھنے کی ضرورت ہے. زیادہ تر پیرنٹس ایسی سچویشن میں تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں اور بچوں کو پرووک کرنے کی طرف جاتے ہیں. پرووک کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہاری حرکتیں مجھے نظر آ رہی ہیں تو تم بہتر ہے خود ہی یہ گھر چھوڑ دو، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، جو تم چیزیں کر رہے ہو جس سے ہم نے بات کی پیچھے نشہ ہے، جرائم ہے، وہ کچھ پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ اپنا بیگ پیک کر کے کہیں پہ رکھتا ہوا نظر آتا ہے، یا اپنی پوزیشن
جو ہیں وہ کسی کو دیتا ہوا نظر آتا ہے بیکاز وہ اپنا کمرہ پورا اٹھا کر نہیں لے جا سکتا یا سوٹ کیس اٹھا کر نہیں لے کے جا سکتا. سو پیرنٹس کو کمیونیکیشن کا چینل اوپن رکھنا چاہیے, بچوں کے ساتھ عزت احترام سے بات کرنے کی ضرورت ہے, انکنڈیشنل لو جو وہ ریکوائرڈ کرتے ہیں اور ایلیجیبل بھی ہیں آپ کے بچے, وہ آپ انکنڈیشنل لو دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن آپ اسرٹیولی ان سے بات چیت کرتے ہیں. یہاں پہ بچوں کے ان رویوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں لو سے آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ کن مشکلات میں گھرا ہوا ہے, مجھے کیوریس ہونا چاہیے وہ جاننے کے لیے, تاکہ میں اس کے ان رویوں کو جو کہ ڈینجرس ہیں اس کی زندگی کے لیے اور ہمارے اپنے فیملی سیٹ اپ کے لیے, میں ان کو روک سکوں. سو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور پوچھنے کی ضرورت ہے بچوں سے بات چیت کے تھرو. یہ ٹاکس جو ہیں وہ ایک ہی سٹنگ میں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ ٹائم اینڈ اگین ہونی چاہیے, جس میں آپ بچے کی فیلنگز کو چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپریس کرے, اور آپ پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ مجھے کچھ ڈسٹرب سے نظر آ رہے ہیں, تو کیا کوئی ایسی وجہ ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو میں چاہوں گی آپ مجھ سے شیئر کریں, اور اگر آپ مجھ سے شیئر کرتے ہیں تو ریسٹ ایشورڈ میں آپ کو جج نہیں کروں گا یا کروں گی. آپ جو بھی بات کریں گے میں آپ کی بات سمجھنے کی پوری کوشش کروں گی, اور جب وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرے کہ میں گھر کے کسی رویے کی وجہ سے تنگ ہوں, یا مجھے کسی پیرنٹ فگر کا, کوئی ایک پیرنٹ کا مجھے رویہ جو ہے وہ دکھاتا ہے, یا میں تنگ آ گیا ہوں ایسی زندگی سے, یا میں اس گھر کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بہت ٹف ہیں میں ان سے تنگ آ گیا ہوں, میرا جی اچاٹ ہو گیا ہے, تو کبھی بھی اپنے بچے کو مت کہیں کہ تم غلط ہو, بلکہ اس کی تکلیف کو ایکنالج ضرور کریں. میں یہ نہیں بات کر رہی کہ پیرنٹس اس کی بات کو مانیں اور فوراً ہتھیار چھوڑ دیں, میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ پیرنٹس اس کی تکلیف کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو وربلائز بھی کریں کہ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں, میں ایگری کرتی ہوں کہ اس طرح کے ماحول میں, اس طرح کے رویوں میں آپ کو تکلیف پہنچی ہے, لیکن ساتھ ہی سوال کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سلوشن ہے, یا صرف یہی ایک سلوشن ہے جو آپ کو سوجھ رہا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ میں کیا کر لوں گا, گھر میں رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ کبھی نرم نہیں ہو سکتے میرے لیے, یا ابا کا رویہ کبھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات چیت کرتے ہیں کہ کیسے ہم ابا کے رویے کو بہتر کرنے کی طرف جائیں, اور اس میں کچھ ایفرٹ کر سکتی ہوں, کچھ آپ اپنے رویوں کو بدلیں تاکہ وہ ہم وقت آپ کو نشانہ نہ بنائے رکھیں. سو نیگوسیشنز جو ہیں وہ بچے کے ساتھ کرتے رہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا لینے والا ہے یہ, اور آپ اس کو ٹائملی پریونٹ کرنے کی طرف جا سکیں. اچھا میڈم, اب اس بات چیت کو کرنے کے لیے جتنا کام ذہن, جتنا کام مائنڈ چاہیے, پیرنٹس کے پاس اس خاص سچویشن میں وہ نہیں رہتا. وہ انہی لوگوں کے پاس رہتا ہے جو پریویسلی بھی ٹف نیگوسیشنز اپنے بچوں کے ساتھ افیکٹیولی ہینڈل کر رہے ہیں, کر چکے ہیں. اگر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے, یہ اسکل نہیں ہے کہ وہ ایسے مشکل موضوع پہ اپنے بچے سے کیسے بات چیت کر سکیں, اور خاص طور پہ اس طرح کی سچویشن کو جو کہ تھریٹننگ ہے, ابھی آئی نہیں ہے, کیسے ہینڈل کر سکیں, تو وہ سکلز کو لرن کر سکتے ہیں. پیرنٹنگ آج کل ایسی چیز نہیں ہے یا ایسا موضوع نہیں ہے جو کہ آپ ایکسپیریمنٹیشن اس کے اوپر بیٹھ کر کریں. اگر آپ کو نہیں آتی, آپ جاتے ہیں کسی کاؤنسلر سے لرن کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہتر چیزوں کے اوپر ریز کرتے ہیں. ایسے ہی بالکل آپ کی بات بڑی ہی شاندار ہے. بہت سارے لوگ اپنے زندگی میں مسائل رکھتے ہیں اور اپنے ہی رویوں سے وہ کریٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا حل بھی کہیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور اگر وہ ٹریننگ دیتے ہیں یا کاؤنسلرز کی مدد لیتے ہیں تو یہ کام وہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اچھا میڈم, میں چونکہ ہمارا پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے خاص طور پہ ایڈکشن کی ڈیزیز کے ریفرنس میں, تو میں ایک سوال اس حوالے سے بھی ضرور پوچھوں گی کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, میں نے تو بہت اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں پریویسلی وہ ڈرگس کر کے, اور وہ کچھ ایسی ایپیسوڈ سے گزر کے آتے ہیں جس میں وہ کئی دفعہ گھر چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور بہت ہی زندگی میں اس قسم کی سچویشنز وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں. اچھا, جب وہ یہاں سے ٹریٹمنٹ کے بعد, ریہیبلیٹیشن کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو بھی کوئی نہ کوئی اثرات باقی ضرور ہوتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم بھی ان کو رن اوے ٹینڈنسیز تنگ کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ٹریٹمنٹ کے بعد کچھ اسپیسیفک سٹینڈز ہوتے ہیں جنہیں فیملی ان کے اوپر اپلائی کر رہی ہوتی ہے اور پیشنٹ ان سے گھبرا رہے ہوتے ہیں.
اچھا ایسے میں کیا ضرورت ہوتی ہے کہ اس ٹینڈنسی کو ڈیفیوز کیا جائے یا اس کو ہینڈل کیا جائے؟ بالکل ایسا ہے، بیکاز جو بھی لوگ ٹریٹمنٹ کے اندر آتے ہیں اگر ان کے اندر کچھ ایسوسیٹڈ رویے ہیں جو کہ ایڈکشن کا حصہ نہیں ہیں لیکن انہوں نے اس بیماری میں سیکھ لیے ہیں، ان میں سے لڑائی جھگڑا کرنا، ہاتھ چھوٹ طبیعت کا مالک ہونا، پیرنٹس پہ ہاتھ اٹھانا یا بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، اسی طریقے سے گھر چھوڑ کر بھاگنا، یہ بھی ایسے رویے ہیں، جھوٹ بولنا، یہ ایسے رویے ہیں جو کہ اس بیماری کا حصہ نہیں ہے لیکن اس بیماری کو نپٹاتے یہ رویے بھی بعض اوقات بچے جو ہیں وہ بیماری سیکھ کے لیتے ہیں۔ تحفے ہیں یہ کسی بھی انسان کے لیے، کہہ سکتی ہیں کہ بچے اپنی بیماری کو مینیج کرنے کے لیے، نشے کو پورا کرنے کے لیے یہ رویے بھی اس کے اندر سیکھ لیتے ہیں۔ سو جب کوئی مریض علاج میں آتا ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے، علاج کے بعد وہ بہتر رویوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اب پیچھے ڈرگز نہیں ہے جو کہ رویوں میں خرابی کی ایک بڑی وجہ ہوتا ہے۔ یہ تمام جو ایسوسیٹڈ رویوں جن کے اوپر میں نے بات کی یہ علاج کے بعد بھی اس کے اندر نظر آ سکتے ہیں، اس کی ٹینڈنسی بہت کم رہ جاتی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں اور علاج کے بعد ان موضوعات پہ پیرنٹس کو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ علاج کے دوران ہم پیرنٹس کو تمام ایسوسیٹڈ رویوں پہ بات چیت کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ کا بچہ علاج کے بعد جب باہر جائے گا تو وہ دوبارہ سے رن اوے کرنے کا پلان کر سکتا ہے، وہ دوبارہ سے سیلف ہارم کا پلان کر سکتا ہے، سیلف ہارم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی پہ تو وہ دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ہم پیرنٹس کو سکھاتے ہیں کہ وہ پریونٹیو میئرز کیا لے سکتے ہیں تاکہ اس چیز کی نوبت نہ آئے۔ سیکنڈلی اگر نوبت آ جائے تو وہ اس سچویشن کو کیسے افیکٹولی ہینڈل کریں کہ اگر ان کے بچے نے یہ کرنے کا عہد کیا ہے تو کم سے کم اگر کوئی 6 کلومیٹر دور جا کر اس نے رکنا ہے تو آپ کی بات چیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ 1 کلومیٹر کے بعد ہی رک جائے اور وہ جلدی گھر واپس آنے کی بات کرے، وہ جلدی گھر واپس آنے کی طرف آ جائے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی شکریہ میڈم، مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین نے آج کے پروگرام سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا اور میرے پاس اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ادر پروفیشنلز بھی موجود ہیں اور میں چاہوں گی کہ اگر وہ کوئی کوسچن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں تو مس تحسین کیا آپ کوسچن؟ ہاں جی مس، ایک بات تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیرنٹس کو کانسیکوینسز بھی نہیں بتاتے رہنا چاہیے اگر بچہ آپ کو تھریٹ کر رہا ہے تو ان کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ اف دے ڈو اٹ تو اس کے کیا ان کو فیس کرنی پڑیں گی پرابلمس؟ دوسری چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو اتنا زیادہ بچوں کا ایکسیس ہے تو اس سے بہت زیادہ جیسے ہائی سٹینڈرڈز آج کل ٹین ایجرز میں ہیں اور ان کو وہ کرنے کے لیے فالو کرنے کے لیے اکثر بچے ایسے بھی فار تھرل سیک بھی یہ کرتے ہیں، تو کیا ایک حد تک فریڈم دینا چاہیے بچوں کو تاکہ وہ بہت زیادہ سفوکیٹڈ نہ فیل کریں اور کچھ حد تک ایکسپیرینس کریں لائف کو تاکہ وہ اس طرح کا کوئی ایکسٹریم اسٹیپ نہ لیں لائف میں؟ اچھا، ایک تو جو سوشل میڈیا پہ بچے تصویریں پوسٹ کرتے ہیں وہ ان کے بیسٹ مومنٹس کی ہوتی ہیں، بلکہ بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ مومنٹس کی ہوتی ہیں، نارمل زندگی ویسی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے یہاں پہ اب رجحان یہ ہے کہ لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں تو کھانے کی پکچر بنا کے پوسٹ کرتے ہیں، لوگ کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو پکچر پوسٹ کرتے ہیں، لوگ کسی مہنگی گاڑی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جو کسی کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پکچر بنا کے پوسٹ کرتے ہیں اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو بڑا سا بنگلو ہے یہ ان کا ہے، یہ جو بڑی سی گاڑی ہے یہ ان کی ہے۔ سو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بچے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی لائف سٹائل کو ایکسپیرینس کریں۔ سو ہمیں لائف کو ریئلسٹیکلی گزارنا ہے، لائف کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، ریئلسٹیکلی گزارنا ہے۔ لائف کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، لائف کے اندر تمام لوگوں کے سوشو اکنامک سٹیٹس جو ہیں وہ سملر نہیں ہوتے، اس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں، کبھی ہیوج ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں اکثر ینگسٹرز کو کہتی ہوں کہ آپ کے پاؤں ہمیشہ زمین پہ ہونے چاہیے، سر آپ کا چاہے فلک کے کسی بھی لمٹ کو چھونے کی طرف جائے لیکن آپ کے پیر ہمیشہ زمین پہ ہونے چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ اوریجنلی کیا ہیں، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ اگر آپ ریئلسٹک بنیادوں پہ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو زندگی میں بہت سارے موڑ آنے ہوتے ہیں جس میں زندگی کے بہت سارے فیز ہیں، آپ ہر فیز میں پہلے سے اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں۔ قدرت ہمیں فرسٹ ورژن کے ساتھ اس زمین پہ اتارتی ہے جو ہمارا فرسٹ ورژن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اسی فرسٹ ورژن کے ساتھ مر بھی جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے ورژنز امپروو کرنے چاہیے اور اگر آپ 80s میں جا کے ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کے پاس کم از کم 80واں ورژن بیسٹ آپ کا ضرور ہونا چاہیے۔ سو امپروومنٹ ہونی چاہیے جو اسٹیڈی اور گریجول ہو، لیکن اس طرح کے ریپڈ چینجز یا جو جھوٹ موٹ کی لائف ہے اس کے اوپر آپ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتے، وہ ایونچولی سامنے آنی ہی ہوتی ہے۔ سو جو آپ ہیں وہ ہیں، اور لوگ آپ کو اس لیے ایکسیپٹ نہ کریں کہ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے،
آپ کے پاس اچھا سیل فون ہے, آپ کے پاس اچھا گھر ہے, آپ کے پاس اچھا جاب ہے, لوگ آپ کو اس لیے ایکسیپٹ کریں کہ آپ ایک اچھے کائنڈ انسان ہیں, آپ اچھے رویوں کے مالک ہیں, آپ زندگی میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے والے ہیں, توڑنے والے نہیں ہیں, اور آپ ہیلپ فل ہیں, آپ کمپیشنیٹ ہیں. پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی پروان چڑھانا چاہیے کہ ان کا بچہ فیوچر میں کیا بنے گا, کیا یہ کائنڈ ہوگا, کیا یہ اچھے رویوں کا مالک ہوگا, کیا یہ اچھے ہیلپ فل ہوگا دوسروں کے لیے. پیرنٹس کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں, پیرنٹس کے خواب ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بنے, ان کا بچہ انجینئر بنے, ان کا بچہ اچھا مسلمان بن جائے, ان کا بچہ لائف میں بہت آگے جائے. لیکن جو ادر سائیڈ ہے, جو ہیومن سائیڈ ہے ہماری, یہ ہماری ورکنگ ایسپیکٹس ہیں کہ ہم جاب کون سا کرتے ہیں, ہم زندگی میں کتنا آگے بڑھتے ہیں, کتنے گینز لیتے ہیں. لیکن جو ہمارا ہیومن سائیڈ ہے کہ ہم ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کیسے کرتے ہیں, کیا ہم مددگار ہیں ساتھیوں کے لیے, کیا ہم پودے لگانے والے ہیں یا جڑیں کاٹنے والے ہیں. سو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ فیوچر میں ہم کیا بنانا چاہتے ہیں. باقی زندگی گزارنے کے لیے, کچھ نہ کچھ کمانے کے لیے وہ اپنا کچھ نہ کچھ ہیل جول کر لے گا. لیکن والدین کی ذمہ داری کوئی پروفیشنل اسپیکٹ نہیں ہوتے, بلکہ جو اس کا ہیومن اسپیکٹ ہے اس کو زیادہ پرومیننٹ کرنا, اس کے کوئی فیوچر گول رکھنا, یہ ہے پیرنٹس کی ذمہ داری. زکریا صاحب, آپ کوئی کوشچن؟ آج کل پیرنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا بس میرا یہ کویسچن ہے کہ ہم کافی دیر سے جو ہے وہ ساری چیز کے اوپر جو گھر سے بھاگ جانا ہے اس کو پیرنٹنگ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک ہی طرح کے ماحول میں ایک ہی طرح کے پیرنٹس کے 5 بچے ہوں تو ان میں سے ایک آدھا بچہ اس طرح کی ٹرائی کرتا ہے, تو کیا کچھ بچے کی پرسنالٹی یا کوئی بھی ایک پرسنالٹی بھی ایسی ہو سکتی ہے جو اس طرف تھوڑی زیادہ ولنریبل ہوتی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ مینٹل النس ایشوز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور مینٹل النس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جو لوگ 30s میں ہوتے ہیں یا 20s کے بعد ہوتے ہیں ان پہ نظر آتی ہے, بلکہ مینٹل النس بہت چھوٹی ایج کے بچوں کے اندر, خاص طور پہ 4 سال کے بعد آپ کو بیہیویئرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اولڈ ایج میں بھی مینٹل النس کی کافی زیادہ پروبیبلٹی ہوتی ہے, جو کہ ڈیمنشیا کی صورت میں نظر آتی ہے, ڈپریشن کی صورت میں نظر آتی ہے, اینڈ ایون سوسائڈ کی صورت میں نظر آتی ہے. اور چونکہ یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی, سو ہمارا خیال ہے کہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے. اسی طرح ٹین ایج میں بھی سوسائڈ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, جو کہ بچے مینٹل النس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سوسائڈ کمٹ کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات وہ بچے اپنے گھر والوں کو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں گے یا ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. یہ بھی زندگی سے ایک نکلنے کا یا اس تکلیف سے نکلنے کا ایک کوئی رستہ ہے. سو بچوں کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں انہیں ضرور کنسرن پیرنٹس کو ہونا چاہیے. بچے اگر ہائپر ایکٹیو بہت زیادہ ہیں, جاندار لوگوں کے علاوہ بے جان چیزوں سے لڑتے نظر آتے ہیں, سائیکل اپنی ہے تو اٹھا کے پٹکتے نظر آتے ہیں, کپ کرسیاں جو ہیں وہ توڑتے نظر آتے ہیں, پھینکتے نظر آتے ہیں, ٹیلی ویژن گھر میں توڑتے نظر آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی فیز نہیں ہے. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیز ہے, تھوڑا بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ فیز نہیں ہے, یہ کسی مینٹل النس کی انڈیکیشن ہے. تو انہیں ضرور کسی ماہر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے بچے کے جو بیہیویئر ہیں وہ کسی مینٹل النس کی انڈیکیشن کرتے ہیں. ایسی صورت میں بچوں کو اگر میڈیسن دی جائے اور پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی جائے, اگر بچے بہت ینگ ایج میں ہیں, لیٹس سپوز 4 to 7 ہیں, 7 سے اوپر جتنے بھی بچے ہیں وہ بھی کاؤنسلنگ میں انوالو ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ 10 سے اوپر بچوں کو ڈائریکٹلی آپ کاؤنسل کر سکتے ہیں, میڈیسن دے سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں. بہت ہی آپ نے یوزفل ٹپس دیے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جو مائیں ہمیں دیکھ رہی ہوں گی یا جو باپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے تو آج کا پروگرام بہت ہی فروٹفل ثابت ہوگا. اور اگر اسی طرح چھوٹے چھوٹے بیہیویئرس کو وہ ایڈریس کرتے چلے جائیں تو میرا خیال ہے اتنے بڑے بڑے کانسیکوینسز ان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور اسی پیغام کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ویک اسی ٹائم پر آپ کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.